یاد نبی میں ہر دم رونا اچھا لگتا ہے، یاد نبی میں ہر اتنا بڑا ہمیں عطا کیا کہ حضور سے بڑی نعمت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، تفسیروں میں تو موجود ہے، لیکن حدیث کی ایک کتاب بتاتا ہوں، الحاکم للمستدرک الحاکم، امام حاکم نے لکھا، اس میں حدیث لے کر آیا، فرمایا لولا کا اللہ کا ربوبیت محبوب، آپ کو پیدا نہ کرتا اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑی نعمت ہے۔ اچھا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا، اسے جسم دے دیا، اس کا شکریہ کیا ہے؟ کثرت احادیث اس پر موجود ہے۔ انسان اپنی ذات کا شکریہ ادا نماز پڑھ کے کرتا ہے۔ اپنی ذات کا شکریہ کیسے ادا کرتا ہے؟ نماز پڑھ کے۔ نیت باندھتا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے انسان بنایا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنایا، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے بندوں میں شامل کیا، تو نے مجھے رزق عطا کیا، تو نے مجھے گھر دیا، باغ دیا، اولاد دی، رزق دیا، ساری نعمتیں دی، تو نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، اور میری آنکھوں میں کچرا نہ چلا جائے تو مجھے پلکیں دی، میری ناک میں کچرا نہ چلا جائے تو میری ناک میں بال اگا دیے، میرا چہرہ اچھا لگے تو تجھے میرے چہرے پر داڑھی اور مچھیں پیدا کر دی، اور میری سانس لینے کے لیے تجھے میرے چہرے پہ اتنے اچھے انداز میں ایک ناک بنا دی کہ وہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور سانس لینے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور کھانے کے لیے تم نے میرا اتنا زبردست یہ منہ بنایا کہ جو کسی بھی چیز کو چکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو اللہ نے زبان ایسی بنائی ہے کہ ہر ذائقہ چکھ لیتی ہے، بتا دیتی ہے زبان میٹھا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، کیا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ منہ بنا دیتا، ہونٹ پر بنا تھا، ہونٹ بنا دیے۔ اس ہونٹ سے اگر آپ ہونٹ کو بند کر لیں تو ہوا کا ایک ذرہ بھی آپ کے منہ میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں بہت سارے گون لگاتے ہیں، بہت ساری پابندیاں لگاتے ہیں، ایفی لگاتے ہیں، کچھ بھی کر لیں تو وہ کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ اس میں ہوا جائے گی، ایئر جائے گی، ہوا پاس ہو جائے گی، لیکن اللہ نے ہونٹ ایسے بنایا اللہ تعالیٰ نے ہونٹ ایسے بنایا کہ جن کے اندر ایئر ہوا نہیں جائے گی، آپ فلوٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ ہونٹ اگر اس کی نعمت کی بات ہو تو اس کی نعمت اس قدر ہے کہ یہ ہونٹ اتنے نازک ہوتے ہیں، اگر اس کی میں بات کروں، اگر اس پہ بات کرنے بیٹھ جاؤ تو رات ختم ہو جائے گی۔ یہ ہونٹ اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ گرم سے گرم اور ٹھنڈی سے ٹھنڈی چیز کو سب سے پہلے چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کان بنایا ہے، یہ ٹیڑھے میڑھے کیوں ہے؟ سیدھے سیدھے ہوتے ہیں، جیسے وہ چوہے کے کان ہوتے ہیں بالکل سیدھے، یا اور بھی کسی کے کان ہوتے ہیں سیدھے سیدھے، جیسے گدھے کے کان ہوتے ہیں سیدھے، ایسے کان ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، اس نے ہمارے کان بنائے، یہ راؤنڈ ہے، یہ کن پٹیاں مڑی ہوئی ہیں، یہ راؤنڈ ہے، اس کے بعد ایسے ہے، پھر سوراخ ہے، اور سوراخ بھی ایسے نہیں ہے، سوراخ یوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور تو کرو۔ اگر روزانہ دھول کرتے ہیں، دھولوں کو دیکھو، دھولے کے اندر تھوڑی جاتے ہیں، عبادت کرنے سے بندہ جنت میں جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پیچھے موڑ کے دھولوں کو دیکھ رہے ہو، 10 فکر کا وجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے نا، اس تخلیق کا جو اگر آپ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اپنی ذات پر نظر کرو، اپنی آنکھیں دیکھو، یہ آنکھیں ہیں سفید، اس کے اوپر ایک کالا ڈھیرا ہے، اس کالے ڈھیرے کے اندر ایک چھوٹا سا باریک سا کالا چھوٹا سا ایک اسپاٹ سا ہے جس سے آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ پورا پورا جو کالا ہے اس سے دکھائی نہیں دیتا، بلکہ اس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا اور ہے، اس سے دکھائی دیتا ہے۔
تو چھوٹی سی چیز ہے وہ آپ کا کیمرہ ہے. یہ آنکھ جو ہے یہ آپ کا کیمرہ ہے. اچھا پھر یہ خوب یہ انگلیوں پر بال, یہ کھال پر بال, ذرا ایک ایک چیز کی ذرا آپ تحقیقات تو کیجئے. آج سائنس کتنی ترقی کرتی, سائنس کتنی آگے چلی گئی, اور سائنس نے ریموٹ بنا لیا, وہ کام کرتا ہے سارے, لیکن وہ جسم پر کھال جو ہے نا کھال نہیں بنا سکا. اس نے پورا وجود بنا دیا. ریموٹ کے اندر ایسی چیز ڈال دی کہ وہ سوچتا ہے, اس کے اندر دل کی کیفیت کو پیدا کر دیا انگریز نے, لیکن اس نے کھال کو پیدا نہیں کیا, اور نہ کھال کے اوپر یہ بال اگتا ہے یہ چیز پیدا کر سکا. تو نے پورا انسان پیدا کر کے دکھانے کی کوشش کی, تو کھال کو پیدا نہیں کر سکا. تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کر سکیں گے ہم؟ نماز پڑھ کے. تو ہم اپنے وجود کا میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنے وجود کا شکریہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ نماز پڑھ کے. یا اللہ تو نے ہمیں پورا وجود دیا, ہم نماز پڑھ کے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ وجود ہمیں ملا کس کے صدقے؟ حضور کے صدقے. تو جب اس وجود کا شکریہ ادا کرنا ہم پر واجب ہے, تو جن کے صدقے یہ وجود ملا ہے ان کے ادا کرنے پر, اس نعمت کو ملنے پر اس کا شکریہ اپنے وجود سے زیادہ ادا کرنا ہم پر واجب ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اس طرف اشارہ ہے قرآن مجید. پہلے پارہ 5 رکوع اور شروع کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد دلاتا ہے نعمتوں کو یاد کرو. اب وہ کون کون سی نعمت ہے؟ بار بار تو نہیں کہے گا کہ میرے محبوب کی تشریف آوری کا, تو پھر لوگ کہیں گے کہ ہاں بار بار ذکر ہے اس لیے حضور کی جو ہے وہ تعریف کرو. نہ, ایسا نہیں ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی پیدائش اس کائنات کے وجود کا سبب, اور قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی نعمتوں کا تذکرہ کہ میری نعمتوں کو یاد کرو, میں تمہیں قرآن دوں گا, میں تمہیں رسول دوں گا, میں رسول بھیجوں گا, میں تمہارے اندر نیک لوگوں کو پیدا کروں گا, یہ ساری باتیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں, یہ ساری باتیں جو ہیں, یہ ساری لڑیاں ایک دوسرے سے ملتی جلتی جاتے سبب اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابھی جاری ہے انشاءاللہ.